اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر یہ راز آخر کل گیا سارے زمانے پر، حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ پیارے دوستوں، پچھلے دنوں جب بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کا اسکینڈل سامنے آیا تو دوستوں کی فرمائش کے باوجود میں اس مسئلے پر لب کشائی سے گریز کرتا رہا، کیونکہ یہ میرے لیے یہ تعلیمی اداروں کا، تعلیم اور علم کے تقدس کا، حرمت کا اور عزت کا سوال تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس مسئلے پر لب کشائی کر کے اس مسئلے کو اور اچھالوں اور تعلیم، علم اور تعلیمی اداروں کی بدنامی کا، ان کی تقدس کی پامالی کا سبب بنوں یا اس میں اپنا حصہ ڈالوں۔ لیکن اب جب یہ مسئلہ ملکی میڈیا میں بھی زیر گردش ہے، سوشل میڈیا پہ بھی زیر گردش ہے، اور اب ملکی میڈیا سے باہر ملکی اور غیر ملکی میڈیا بھی اس پر رپورٹنگ کر رہا ہے، پڑوسی ملک سے کچھ لوگ ہمیں تانے بھی دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہماری تعلیمی نظام پہ، ہماری تعلیمی اداروں پہ، تعلیمی اداروں میں تعینات، تدریسی عملے، غیر تدریسی عملے، سیکیورٹی اہلکاروں اور ارباب اختیار پر، ان کی کردار پر، ان کی اخلاقیات پر سوالات اٹھا رہے ہیں اور بجا اٹھا رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس مسئلے پر میں بھی اپنی جذبات اور اپنے خیالات کا اظہار کروں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شریک کروں۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں دوستوں کہ یہ بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ میرے لیے اتنا حیران کن نہیں تھا، شاکنگ نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسے واقعات کا رونما ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، انہونی بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ مجھے وہ واقعات بھی یاد ہے جب ہمارے ایک سابق گورنر جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا، اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے سے پنجاب یونیورسٹی سے کچھ لڑکیوں کو اٹھوایا تھا، اور پھر ایک طلبہ تنظیم کی جس کو بدنام کیا گیا پھر، اور اس کی کردار کشی شروع کی گئی، اور ان کو تعلیمی اداروں میں غنڈہ گردی کو پروان چڑھانے کا الزام دیا گیا۔ اس طلبہ تنظیم اسلامی جماعت طلبہ کے لڑکوں نے، بلکہ ان کو غنڈے کہہ دیجئے کہ ہمارے روشن خیال ان کو غنڈے کہتے ہیں، تو اسلامی جماعت طلبہ کے ان لڑکوں نے جب ان شرفاء کا پیچھا کیا، گورنر کے بھیجے گئے ان شرفاء کا پیچھا کیا، تو وہ شرفاء وہ لڑکیاں لے کر ایک کمرے میں داخل ہو گئے، پتہ نہیں کون سا ہاسٹل تھا یا گورنر ہاؤس تھا، ابھی مجھے یاد نہیں ہے وہ واقعہ اتنا زیادہ۔ تو ان لڑکوں نے جا کے جب اس کمرے کا دروازہ توڑا تو اندر سے ہمارے گورنر صاحب شراب کے نشے میں دھت بالکل ننگے برآمد ہو گئے، اور پھر وہاں پہ جو سیکیورٹی اہلکار ہے انہوں نے مختلف لوگوں کو بتاتے ہوئے یہ اقرار کیا کہ اس رات گورنر صاحب کمرے سے نکل کے بالکل ننگے بھاگ رہے تھے، چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ اور ایسی واقعات وقتاً فوقتاً ہماری تعلیمی اداروں میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم بحیثیت قوم ہمیشہ مدہوش رہتے ہیں، سوئے ہوئے رہتے ہیں، ہمیشہ ہم ہائبرنیشن پیریڈ میں ہوتے ہیں کہ ہمیں سلایا گیا ہے، اور جب ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی بازگشت سے جب ہم میں کوئی زندگی کی رمق بیدار ہونے لگتی ہے، تھوڑا ہل جل شروع ہو جاتا ہے، کچھ آوازیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، تو ہمارے حکمران، ہماری اشرافیہ، ہمارے اعلیٰ عہدیدار، اہلکار اور نمائندے کیل کانٹے سے لیس ہو کر دوبارہ ہمیں لوری سنانے کے لیے آگے آ جاتے ہیں، اور ان کی لوریاں سن کر ہم پھر سے ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں، اور ان کی وہ لوری ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے: ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ذمہ داروں کا تعین کریں گے، حقائق سامنے لائیں گے، قوم کے سامنے رکھیں گے، آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، اور پھر آخر میں کمیٹی بنائی جاتی ہے کہ یہ کمیٹی انکوائری کرے گی۔ تو یہ بات سن سن کے اور بول بول کے میں تھک گیا ہوں، لیکن آج ایک بار پھر کہتا ہوں کہ لعنت بھیجتا ہوں ان حکمرانوں پہ، ان نمائندوں پہ، اس اشرافیہ پہ، اداروں میں بیٹھے اعلیٰ ان عہدیداروں پہ، اپنے پالیسی سازوں پہ، فیصلہ سازوں پہ، اور ان کی کمیٹیوں پہ، ان کی انکوائری کمیشنز پہ، سب پہ لعنت بھیجتا ہوں، 3 حرف بھیجتا ہوں۔ یہ بس لوری ہے جو ہمیں سنائی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں دوبارہ ہائبرنیشن پیریڈ میں بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر ہم مدہوش ہو کر اگلے کسی سانحے کا انتظار کرتے ہیں، اور جب اگلا سانحہ ہو جاتا ہے تو پھر وہی کہانی دہرائی جاتی ہے، بدلتا کچھ نہیں، نہ ذمہ داروں کا تعین ہوتا ہے، نہ کسی کو سزا ہوتی ہے، کیونکہ جو سزا دینے والے ہیں اکثر وہ خود ملوث ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی جو حقائق سامنے آ رہے ہیں
تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے نام، ایسے معزز لوگ جو خود کو معزز کہتے ہیں، وہ دلالی کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈران، ہمارے حکمران، ہماری اشرافیہ، دوسرے اداروں کے اعلیٰ عہدیدار جب تقریر کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر یہی لوگ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی دلالی کیسے شروع کرتے ہیں؟ دلال کیسے بن جاتے ہیں؟ دلالی سے پیسہ کیوں کمانے لگ جاتے ہیں؟ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنی ماؤں کی عصمتیں بیچ کر یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں، اس پیسے سے کھاتے ہیں، اس پیسے سے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں اور خود کو معزز کہتے ہیں اور معزز کہلاتے ہیں۔ لعنت ہے ان عزت داروں پہ، لعنت ہے ان دلالوں پہ۔ یہ ہماری ایک ایسی تقدیر ہے کہ جس کا جتنا رونا رویا جائے کم ہے، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ دور غلامی میں لارڈ میکالے نے ایک غلام قوم کے لیے جو نظام تعلیم بنایا تھا، تو انگریز کے بقایا جات، انگریز کے کاسلیسوں نے، انگریز کی ناجائز اولاد نے اس کو آقاؤں کی یادگار سمجھ کے، اپنی آقاؤں کی، اپنے ناجائز باپوں کی یادگار سمجھ کے اس نظام تعلیم کو سینے سے لگایا۔ صرف نظام تعلیم نہیں، پولیس کا نظام، عدلیہ کا نظام، ہر نظام ہمارا، اس کو سینے سے لگایا۔ اب اس نظام تعلیم کے تحت کہ جو ایک حاکم قوم نے ایک محکوم قوم کے لیے بنایا تھا، اور اس لیے بنایا تھا کہ یہ صرف بابو ٹائپ کے لوگ بنے، ان میں شعور نہ ہو، ان میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو اس نظام تعلیم کے تحت میرے اداروں سے جو لوگ نکلیں گے تو وہ کیا بنیں گے؟ وہ یہی لوگ نکلیں گے کہ جیسے آج کل کچھ پروفیسرز حضرات سوٹ اور بوٹ پہن کے اور ٹائی لگا کے کلاس روم میں کھڑے ہو کے انگریزی لہجے میں محمد بن قاسم کو گالیاں دیتے ہیں، سلطان محمود غزنوی کو گالیاں دیتے ہیں، اور نئی نسل کو ان کی جو شخصیت پیش کرتے ہیں تو ان کو لٹیروں کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ تو ایسی ذہنی غلاموں، ایسے راجہ داہر کے دلالوں کے زیر اثر جو نسل پروان چڑھے گی، جن کی تربیت ہوگی، وہ نسل پھر عصمتوں کی رکھوالے بنیں گے، عزتوں کی رکھوالے بنیں گے یا دلال بنیں گے؟ یہ فیصلہ آپ خود کیجیے۔ اور یہ ہو رہا ہے، ہماری تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے۔ روشن خیالی کے نام پہ ایسے لوگ ہر محکمے میں، ہر ادارے میں داخل کیے گئے ہیں جو ہمارے ہر ہیرو کو متنازعہ بنا رہے ہیں، ہر روایت کو متنازعہ بنا رہے ہیں، ہماری تاریخ کو، ہمارے اسلاف کو متنازعہ بنا رہے ہیں اور ان کو ویلن بنا کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو پھر ان کے کارنامے بھی ہمارے لیے مشکوک ہوں گے۔ پھر ہم ان پہ جب لعنت بھیجیں گے تو پھر ہم کیا بنیں گے؟ پھر ہم عزتوں کے رکھوالے نہیں بنیں گے، پھر ہم عزتوں کی بیوپاری بنیں گے، دلال بنیں گے۔ اور یہی ہو رہا ہے۔ اور انہی تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل یہ لوگ ہمارے اداروں میں اب آئے ہیں۔ اب ان کی زیر تربیت جو نسل پروان چڑھے گی، تو یہ بھی سوال ہے کہ چلو یہ سارے لوگ تو ایسے ہیں، لیکن یہ جو طلبہ ہیں ان میں اخلاق کی اور کردار کی وہ پختگی کہاں گئی کہ چلو یہ لوگ تو دلال ہیں، لیکن یہ طالب علم، یہ طلباء اور طالبات کیوں ان کے ہاتھوں شکار بننے پہ راضی ہو جاتے ہیں؟ تو سوال یہ بھی سامنے رکھیے گا کہ ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ روز صبح و شام ہماری میڈیا پہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ ٹی وی اور ڈراموں کی حد تک بات ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن ان کو چھوڑ کے ہمارے ٹی وی اشتہارات دیکھیے، کمرشلز دیکھیے۔ دنیا بھر میں کمرشلز بنائے جاتے ہیں تو ان میں ایک پروڈکٹ کو بیچا جاتا ہے۔ میں باہر دنیا کے چینلز جب دیکھتا ہوں، ڈسکوری، نیشنل جیوگرافک، BBC وغیرہ، وہاں پہ اتنا لچر پن میں نے نہیں دیکھا، اخلاق باختگی نہیں دیکھی۔ وہاں پہ جب اشتہارات چلتے ہیں تو پروڈکٹ بیچا جاتا ہے، تمام تر توجہ اس پروڈکٹ پہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، سب سے زیادہ توجہ اسکرپٹ پہ دی جاتی ہے۔ پھر جب اشتہار شروع ہو جاتا ہے تو کیا سافٹ ڈرنک کا اشتہار، کیا کپڑوں کا اشتہار، کیا کھانے پینے کی اشیاء کا اشتہار، کیا بچوں کے پیمپرز کے اشتہارات، سب میں شروع سے بے ہنگم میوزک اور اس کے بعد مخلوط ناچ گانا، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، کبھی کبھی کالج کے ماحول میں ناچ گانا، کلاس روم میں ناچ گانا، اور ناچ گانے کے اختتام پہ سب کا ایک دوسرے سے بغل گیر ہونا، لڑکے کا جو ہے وہ لڑکی کو پانا، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی کلچر کو پروموٹ کرنا،
آزادانہ مرد و زن کی اختلاط کو پروموٹ کرنا، اور آخر میں پھر دکھایا جاتا ہے پیپسی پیے، یہ جوتا پہنیے، یہ کپڑا پہنیے، یعنی پورے اشتہار میں پروڈکٹ کہیں دکھائی ہی نہیں دیتا، اشتہار بھی فلم جیسا ہوتا ہے۔ تو جب ہماری میڈیا کا یہ حال ہے، اور یہ میڈیا ہمارے بیڈ رومز میں چل رہا ہے، بچے والدین کے ساتھ بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اشتہارات چل رہے ہیں، کوئی سوال اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ذرا ہمارے ٹی وی کمرشلز کا مقابلہ یورپ و امریکہ کی ٹی وی کمرشلز کے ساتھ کر دیجئے کہ کیا اتنا لچرپن، اتنی اخلاق باختگی، اتنی بے حیائی، اور اس کھلے عام طور پہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ اور آزادانہ جنسی اختلاط جیسی چیزوں کو پروموٹ کرنے کا وہاں پہ کیا رجحان ہے۔ لیکن ہم سوال نہیں اٹھاتے کیونکہ ہم مدہوش ہیں، ہمیں سلایا گیا ہے، ہماری غیرت سلائی گئی ہے، ہمارے لیے محمد بن قاسم متنازعہ ہے، ہمارے لیے سلطان محمود غزنوی متنازعہ ہے، ہمارے لیے سلطان ایوبی متنازعہ ہے، یہ تمام ہمارے لیے متنازعہ ہیں۔ تو پھر ہم کس کے پیروکار بنیں گے، کس کے پیچھے چلیں گے؟ یہ زہر ہمارے رگوں میں گھولا جا رہا ہے منظم طریقے سے۔ تو اس طریقے سے جب ایک نسل کی تربیت ہوگی اور وہ نسل تیار ہوگی، تو ذرا سوچئے کہ اس نسل کی اخلاقی پختگی، کردار کی پختگی کا کیا حال ہوگا، ان کی اخلاقیات کا کیا حال ہوگا۔ جہاں تک تعلیم میں تربیت کا سوال ہے، تو تعلیمی اداروں کے بارے میں ایک الگ ویڈیو بنانے کا میرا ارادہ ہے کہ تعلیم اور تعلیمی اداروں کا ہماری سوسائٹی میں کیا کردار ہے۔ یہاں مختصراً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اخلاقیات کو، تربیت کو، شعور کو تو ہمارے نصاب میں سے، کریکولم میں سے یوں نکال پھینکا گیا ہے کہ جیسے مکھن میں سے بال کی طرح سے۔ تو باقی کیا رہ گیا ہے؟ بابو ہی تیار ہوں گے، پیسہ کمانے کی مشین ہی تیار ہوں گے، وہ لوگ تیار ہوں گے جن کو یہی بتایا جاتا ہے، یہی سکھایا جاتا ہے کہ پیسہ ہی کامیابی ہے، پیسہ ہی حقیقت ہے، پیسہ بناؤ، پیسہ کماؤ، معزز کہلاؤ۔ تو جب یہ لوگ تعلیمی اداروں سے نکلیں گے اور سوسائٹی میں آئیں گے، تو وہ سوسائٹی کو کون سا درس دیں گے؟ کیا بلائی کی راہیں ان سے نکلیں گی، سوائے اس کے کہ وہ پھر پیسہ بنانے کی مشین بن جاتے ہیں، اور پھر وہ صرف پیسہ کماتے ہیں، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، جائز و ناجائز کا سوال نہیں، عزت اور بے عزتی کا سوال نہیں، چاہے دلالی ہو، چاہے کرپشن ہو، چاہے رشوت ستانی ہو، چاہے کچھ اور غلط کام ہو، بس پیسہ کماتے ہیں کیونکہ ان کے لیے عزت کا معیار پیسہ ہے۔ تو یہ ہماری تعلیمی اداروں میں تربیت کا حال ہے۔ تو اس کے بعد ہم جو نسل تیار کریں گے، اس نسل کی اخلاقی پختگی کیا ہوگی، کردار کی پختگی کیا ہوگی، کردار کی اونچائی کیا ہوگی، اس پر میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ لوگ بھی سوچئے گا اور ضرور سوچئے گا۔ اللہ حافظ۔